السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس نیٹ ورک، پروڈکٹ، بندے یا آرگنائزیشن میں سے ٹرسٹ ختم ہو جائے، پیچھے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو، تباہی۔ تباہی۔ ٹرسٹ قائم کیسے کریں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آج کا سب سے اہم ٹاپک ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ ہم ہنٹرز اینڈ گیدررز یعنی کہ شکاریوں کے اور جمع کے پھل فروٹ لوگ جمع کر لیتے تھے، شکار کرتے تھے۔ پہلی جو ایج جسے سٹون ایج کہتے ہیں، پتھروں کا زمانہ، وہ ایسا تھا۔ اس میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایک طریقہ سیکھا کہ وہ روزانہ جاتے تھے، روزانہ شکار کرتے تھے، اور کسی کو بکری کا سینگ بھی لگ جاتا تھا تو وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے طریقہ سیکھا کہ ہم اگر فصلیں اگائیں، ہم بیج بو کے اپنے گھر کے آس پاس کچھ چیزیں اگائیں، انہیں پانی دیں، تو ہمارے پاس زیادہ سارا غلہ اکٹھا آ جائے گا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یار تم پاگل ہو، تمہارا مطلب ہے کہ آج ہم بیج بوئیں، آج بھوکے رہیں، آج فصلوں کو پانی دیں، آج بھوکے رہیں، تو یہ کوئی ہونے والا کام نہیں ہے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں سے لوگوں کو بانٹ لیا، کچھ لوگ شکار کے لیے جاتے اور کچھ لوگ فصلیں اگاتے۔ تو ایک نئی ایج بنی جسے ایگریکلچر ایج کہتے ہیں۔ ایگریکلچر ایج کے بعد انڈسٹری آئی، اور انڈسٹری جب آئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جس کھیت میں بیل کا پاؤں نہیں پڑتا وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے ریزسٹ کیا ٹریکٹر کو، مشینری کو، ساری چیزوں کو، مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو آپٹ کیا۔ تو یہ جو کچھ لوگ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں نا، جو کسی بھی ایج میں نئے آتے ہیں، وہ اگلی ایج کے امیر ترین لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انفارمیشن ایج آئی، جب 1979 میں 1999 میں 89 میں برلن وال گری اور انٹرنیٹ آیا، تو اس سے پوری دنیا میں انفارمیشن اکٹھی ہو گئی۔ تو ایک نئی ایج آئی جسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں، اس میں معلومات اکٹھی ہونے لگی، تو لوگوں نے ٹیکنیکس سیکھنی شروع کر دی، ہر چیز کی ٹیکنیک، سیلنگ ٹیکنیک، کسی کو انفلوئنس کرنے کی ٹیکنیک، کسی کو راضی کرنے کی ٹیکنیک۔ تو وہ ٹیکنیکس سے کے ذریعے کیا ہوا کہ ایک شک کا زمانہ بن گیا کہ لوگ جو ہے ایک دفعہ کسی کی ٹیکنیک میں آئے، اور اس ٹیکنیک کے ختم ہونے کے بعد انہیں ایسا لگا کہ یار میں جو ہے نا پھنس گیا، یا مجھے اس نے ٹریپ کیا، یا مجھ سے اس نے مجھے چکر دے دیا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگ شک کرنے لگے۔ آج کا وہ زمانہ ہے جو شک کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ایک نئی ایج کی ضرورت پڑی جسے کہتے ہیں ایج آف گریٹنس۔ تو اس زمانے کے کامیاب ترین لوگ اور امیر ترین لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس گریٹنس ہوگی، اور گریٹنس دو چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلی چیز کہ آپ کے پاس مارکیٹ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، دوسری چیز آپ کے پاس نیٹ ورک ہونا چاہیے، یعنی کہ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہوں کہ آپ ٹرسٹ وردی ہیں۔ تو مارکیٹ کا ٹرسٹ آپ کو کیسے ملے گا؟ ٹرسٹ کے لیے آپ میں دو چیزیں ہونی چاہیے، جو کام کر رہے ہیں وہ بہترین طریقے سے آئے، کہ کام کی آپ کے پاس قابلیت ہو، دوسری چیز آپ کا کریکٹر ہو، آپ جو بولیں وہی کریں، آپ سچ بولیں، آپ ایمانداری کو قائم رکھیں۔ تو یہ دو چیزیں جب آپ کے پاس اکٹھی ہوں گی، آپ ٹرسٹ وردی ہو جائیں گے، یعنی کہ اعتبار کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں، مختلف چیزیں استعمال کریں، سوشل میڈیا یا مختلف چیزیں، کہ لوگ آپ کو جانیں کہ آپ ہیں کون، آپ کو کام کرنا کیا آتا ہے، اس سے آپ کا نیٹ ورک بنے گا۔ تو اس وقت جو لوگ اس چیز پہ کام نہیں کر رہے کہ ٹرسٹ وردی ہو جائیں، کردار بنائیں، قابلیت بنائیں، اور جب بن جائے تو اپنا نیٹ ورک بڑھانے لگیں، تو وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تباہی کا مطلب یہ کہ ان کی فیوچر میں اوقات اتنی رہ جائے گی کہ جتنا وہ کام کر سکتے ہیں اتنا ہی وہ روزی کھا سکیں گے۔ تو بزنس بڑا نہیں ہو سکتا، کام بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے میں نے ایک انڈیویجول کی مثال دی، جن آرگنائزیشن میں ٹرسٹ نہیں ہوگا، جن آرگنائزیشن میں کریکٹر نہیں ہوگا، کمپٹنس نہیں ہوگی، اور ان کا نیٹ ورک بڑا نہیں ہوگا، وہ آرگنائزیشنز بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، ان کا بزنس وائنڈ اپ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج کسی چھوٹے سے پلیئر کو، چھوٹی سی آرگنائزیشن کو بہت بڑا اپنا قد کرنا ہے، تو ٹرسٹ وردی بنے، اعتبار کے قابل بنے، اعتبار حاصل کریں، اور اس کے بعد نیٹ ورک بنانے کا طریقہ سیکھیں، یا مشورہ میرا یہ ہے کہ کسی بڑے نیٹ ورک میں جڑ جائیں۔ کوئی شخص جو پہلے ہی نیٹ ورک بنائے بیٹھا ہے، کوئی شخص پہلے ہی جو اپنا ٹرسٹ بنائے بیٹھا ہے، اس کا ٹرسٹ جیت لیں، اس کے نیٹ ورک میں آ جائیں، تو آپ جلدی سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔